پھولوں سی مسکراتی صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بروز قیامت میرا سب سے زیادہ قرب اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کی رحمت پانے کے لیے، آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے فیضیاب ہونے کے لیے اور اپنی حاضری دربار مصطفیٰ میں لگوانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور آج کے دن میں ہمارے دکھ درد پریشانیاں دور فرمائے، اپنی رحمت کی ایسی ہوا چلائے کہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے مریضوں کو شفا بخش دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ ہمارا ایسا ہو کہ جس کو اچیو کر پائیں، جس تک پہنچ پائیں، جس کو حاصل کر پائیں۔ بعض لوگ ہمارے اہداف میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے چھٹکارے کے لیے کچھ نہ کچھ راہیں اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمارے سب سے بڑے ہدف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہمارا ہدف رب العالمین جل وعلا کی رضا، ایک مسلمان کے لیے یہ ہدف ہے، اور اگر یہ کسی نے سوچا ہوا نہیں ہے کہ میرا یہ بھی ہدف ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رب کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کی رضا اور پھر اس کے نتیجہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جنت ہے۔ لیکن اس ہدف کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ شیطان ہے اور اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے وہ کام ہیں کہ وہ بندے کو بہکاتا ہے، رب العالمین جل وعلا کی راہ سے دور لے کر جاتا ہے، اور جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ بہت دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کیا چاہتا ہے، یہ کس طرح بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتا ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کے ارد گرد آج ہمارا موضوع رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین شیطان کی ہیلہ سازیوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا
ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی پیاری صورت سورہ قدر، اس کی تلاوت ہم نے سماعت کی. آئیے ترجمہ بھی سنتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی ہم پر عطا ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں رکھا ہے. مزید برکتیں رحمتیں اس کی جو ہیں وہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض بزرگان دین نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان جس رات کی قدر کر لے، جس رات کو عبادت میں گزار لے، اس کے لیے وہی رات بڑی قدر والی رات ہے، بڑے شرف اور بزرگی والی رات ہے. بہرحال یہاں سورہ قدر میں وہ رات مراد ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کے اس یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کے جو سرمدی پیغام ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے فلاح کے اور اس کی بھلائی کے لیے رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اترا ہے. اس پیغام کے نازل ہونے کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. رب العالمین جل وعلا ان مقدس چیزوں سے منسوب جو بھی نام ہیں اور جو بھی عبادتیں ہیں ہمیں ان کا احترام نصیب فرمائے. چیزیں دیکھنے میں یکساں ہوتی ہیں، جس طرح شب قدر بھی آتی ہے تو وہ دیکھنے میں دیگر راتوں کی طرح ایک رات ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، لہٰذا یہ رات دیگر راتوں سے ممتاز ہوئی. اسی طرح جس رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ رات صاحب قرآن کے دنیا میں آنے کی رات ہوئی. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کے ساتھ جو متصل رات ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کہلائی، تو لہٰذا وہ بھی افضل ترین رات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقدس راتوں کا، مقدس ایام کا ادب نصیب فرمائے، اور ان میں بھی اپنی رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں گے وقار بھائی ہمیں کیا کلام سناتے ہیں. وقار بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے
طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ کونین بنائے گئے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، پڑھیے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں، اور ذات بے مثالی ہے، کہہ دو دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں، اور ذات بے مثالی ہے، میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ہاں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو
چوکھٹ پر ہاں چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر ہاں چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر ہاں چاند خود سوالی ہے۔ میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے۔ انبیاء اور رسول آتے جاتے رہے، ان کی آمد کا مژدہ سناتے رہے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ان جیسا ظہوری کوئی آیا ہے نہ آئے گا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، کیونکہ میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے۔ تو جہاں کے داتا ہے محمد، تو جہاں کے داتا ہے محمد، تو جہاں کے داتا ہے۔ قبول بندہ در کا سلام کر لینا، سکان طیبہ میں تحریر نام کر لینا، میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش خدا، حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، اور تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے، کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا، کہ یہ ہے حضور کا مرتبہ شب معراج، یہ ہے حضور کا مرتبہ شب معراج، کہ بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا، کیونکہ میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی،
مخمور اکھیہن مد بھریاں اچ سکھ متران دی بدھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مک چند بدر شاشانیے مت چمک دلاٹ نورانیے کالی زلفت اک مستانیے مخمور اکھیہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا تے رب دی شانا کا سچ آقا تے رب دی شانا کا سچ آقا تے رب دی شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیاں تے سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں میرے پیارے آقا کے ہاں شان ہی نرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہاں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں فقیروں کی ایک دینے والا ہے طیبہ میں ایک دینے والا ہے اور کل جہاں سوالی ہے جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو تمہیں قطرے کی ضرورت ہے تو دریا مانگو مانگے گے مانگے جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ایک دینے والا ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بھر کے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کیونکہ ایک دینے والا ہے طیبہ میں ایک دینے والا ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ
طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی تو دعا دیتے ہیں، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، کیونکہ ایک دینے والا ہے اور کل جہاں سوالی ہے۔ وہ بلال حبشی ہوں یا اویس قرنی ہوں، وہ بلال حبشی ہوں یا اویس قرنی ہوں، ارے وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، ان پہ مٹنے والوں کی ہاں ہر ادا نرالی ہے، ہند کے وہ سلطان ہوں یا کہ غوث اعظم ہوں، ہند کے وہ سلطان ہوں یا کہ غوث اعظم ہوں، ان کے چاہنے والوں کی ہاں ہر ادا نرالی ہے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہاں ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو ارے رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی ہاں کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کے رب نے کب ان کی ہاں کوئی بات ٹالی ہے، آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں اور ذات بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یقیناً بے مثال ہے، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو واحد بنایا ہے، اکیلا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا ہے وہ محبوب بھی ایک ہی ہے، ایسا پھر دوسرا نظر نہیں آتا۔ تاریخ
اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی فلاح کا، ان کی بہبود کا، ان کی کامیابی کا اور آخرت میں نجات کا راستہ بتاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تفویض ہونے والے، ملنے والے فریضے کو کما حقہ ادا کر دیا۔ ارشاد فرما دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ کن چیزوں سے انہوں نے ڈرنا ہے اور ان کے لیے رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے کے بعد کیا کیا خوشخبریاں ہیں۔ لیکن شیطان ہے بیچ میں کہ اس نے قسم ہی کھائی ہوئی ہے، اس نے رب العالمین جل وعلا سے بھی کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، مختلف قسم کے ہیلے بہانے میں لوں گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور ضرور اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اب یہ گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، کیا چاہتا ہے شیطان، کیا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے خالد بھائی کہ شیطان کو ہمارا جو کھلا دشمن قرار دیا گیا، اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آیا کہ انہ لکم عدو مبین، صحیح، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اب انسانی نفسیات یہ ہے، انسانی طبیعت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی دشمنی کا اظہار کر دے، اظہار تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص میرے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہے، صحیح، تو وہ اس شخص سے بڑا الرٹ ہوتا ہے اور بڑا اس کی چالوں سے بچ کے رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص مجھے کہاں کہاں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اعلانیہ دشمن بن جائے تو اعلانیہ دشمن بھی خفیہ چالیں چلتا ہے، تو وہ اس خفیہ چالوں کو بھی تھوڑا سا آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے جہاں پر اس کے دشمن کا حملہ متوقع ہو۔ تو جب اس کو دشمن اور کھلا دشمن قرار دے دیا گیا تو ہماری ایک غفلت بحیثیت انسان تو یہ ہے کہ اس کھلے دشمن کی طرف سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور یہ دشمن وہ ہے کہ جس نے اپنا پورا پلان، جو اس کا منصوبہ ہے، جو اس کا ہدف ہے، اس نے پورے کا پورا شو کیا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ جس طرح آپ نے ابھی آیت پڑھی اس میں یہ تھا کہ گمراہ کروں گا، پھر ان کو جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ آگے کیا تھا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا بڑی بڑی۔ تو اسی طرح اب اس نے اعلان تو کیا ہوا ہے، اعلان کے بعد بھی ہم اس کی طرف سے چوکنا نہ ہوں، اس کی طرف سے الرٹ نہ ہوں، تو یہ پھر ہماری سمجھداری پہ ایک سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کو ایک مقام مل گیا تھا کہ اس نے ایک روایت کے مطابق 80,000 سال عبادت کی، پھر فرشتوں کے اندر بیان کیا کرتا تھا، اور معلم الملکوت کا اس کو لقب ملا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس میں یہ بھی شامل تھا، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا فوراً، اب یہ اٹک گیا، یہ اکڑ گیا، اس نے اپنی عقل، اپنے قیاس، اپنی سمجھداری نام نہاد کو دخل دیا اور یہ کہا یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، صحیح، اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اپنی عقل کو دخل دیا، مالک کے حکم کو دخل نہیں دیا، اس کا حکم نہیں مانا۔ تو یہ ایک شیطانی سوچ یہاں سے یہ بھی پتہ چلی کہ اس کا یہ بھی ایک ہتھیار ہے کہ جب مالک اور خالق کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے بندے کے پاس، یہ انسان کو اس کے جوابی دلائل میں لگا دیتا ہے۔ وہ بندہ عقل سے سوچنے لگ پڑتا ہے جناب یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا،
اللہ کے بندے تمہیں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر کے جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دی گئی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر کے جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بہت پیارا جملہ۔ اور شیطان نے اپنا پورا پلان جب واضح کیا ہوا ہے، اور یہ چاہتا کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اگر سمرائز کریں، اس کا خلاصہ کریں، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین کے اقوال میں اس کے جو ارادے ہیں یہ بیان ہوئے۔ تو اس کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمان کو ایمان پر قائم نہیں رہنے دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے اس کی کسی چاہت طرح یہ ہے سے کہ بندہ مسلم سے اس کا ایمان لے لے، ایمان کی نعمت چھین لے، اور اس کے پیچھے یہ لگا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ایسی ایک سوچ بنا دیتا ہے، کچھ ایسے کلمات زبان سے نکلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی کاوش اور اس کا جو ہدف ہے وہ ہے ایمان۔ پہلے تو جو مسلمان نہیں ہوتا اس کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتا، اور اس کو طرح طرح کے اس کے آگے راہ سجاتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے اندیشے لاتا ہے کہ کسی طرح سے وہ ایمان قبول کرنے سے رک جائے۔ اور جو ایمان قبول کر چکے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اسی مذہب کو تسلیم کر چکے، ان پر بھی حملے کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایمان پر حملے کرتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ ایمان مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن جائے، اسی لیے اس کو انمول دولت کہا جاتا ہے۔ ایمان انمول دولت ہے اور یہ اس کا لٹیرا۔ اچھا، پھر دوسرا حملہ اس کا ہوتا ہے عبادات پر۔ عبادات میں اولین تو یہ ایسی سستی اور ہیلے بہانے رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ مسلمان عبادت کرنے نہ پائے۔ روایتوں میں آیا کہ احادیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو شیطان نے 3 گیریں لگائی ہوتی ہیں، تو جب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو ایک گیرہ کھول جاتی ہے، اور جب وضو کر لیتا ہے دوسری گیرہ کھول جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گیرہ کھول جاتی ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرتا ہے، اور جو خوش نصیب فجر کی نماز ادا کرنے کے عادی ہیں ان کو فجر کی نماز کے بعد جو ایک تازگی کا، ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اسی روایت کے پیش نظر ہو۔ کیا بات! تو یہ پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ عبادات کرنے نہ پائیں۔ کسی پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو دنیاوی جھمیلوں میں لگا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے پھر چلے جانا، یہ ہو جائے پھر چلے جانا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کہ گردان ختم نہیں ہوتی، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارہ حج نہیں کر پاتا۔ اسی طرح زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے اس پر، تو پھر زکوٰۃ کی مقدار اس کی حالانکہ 2.5% ہے، 40واں حصہ، تو 2.5% کی بھی وہ اتنی بڑی مقدار اس کے سامنے بنا کے پیش کرتے، ہو اتنی ساری رقم دینی پڑے گی، اتنی ساری رقم دینی پڑے گی، اور پھر اس کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سجاتا ہے، اور پھر اس کو ڈراتا ہے کہ تم یہ دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا۔ اللہ کے بندے، اس وقت تم اس کسان کی حالت پر غور کرو، اس کی ایک وہ پالیسی پر غور کرو کہ جو کھیت میں ہل چلاتا ہے اور بیج کو زمین کے اندر گویا کہ دفن کر آتا ہے، زمین کے حوالے کر آتا ہے، زمین پہ پھینک بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف انداز ہے نا بیج بونے کے، تو وہ کس امید پر یہ سارا کرتا ہے؟ مختصر کریں اس کے بیج ڈالنے کا کہ وہ بوری خالی کر کے آ جاتا ہے، بوری خالی کر کے آ جاتا ہے، اس امید پر کہ وہاں سے یہ سارا اگے گا اور اس کا مجھے واپسی ریوارڈ ملے گا۔ صحیح۔ لیکن یہاں یہ مالدار کو یہ ڈراوا دیتا ہے کہ یہ اگر تم نے دے دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا۔ اگر یہ سوچے تو زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھوتری ہے، اضافہ کرنا کسی چیز میں، پاک کرنا کسی چیز کو، تو تمہارے مال کو ایک تو یہ پاک کرے گی، دوسرا اس میں بڑھوتری یعنی اضافہ کرے گی جو پیچھے مال بچ گیا۔ تو جو زکوٰۃ طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق مقدار میں دیتا ہے، وہ بھی اس کے نظارے دیکھتا ہے، تو شیطان عبادات سے رکواتا ہے۔ اچھا، پھر عبادات کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے انسان، اور اس کو یعنی پچھاڑ دے، اس کو دھتکار دے کہ نہیں تیری نہیں مانوں گا، میں نماز پڑھوں گا، تیری نہیں مانوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، تیری نہیں مانوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا۔ اب اس عبادت کی ادائیگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں لے آتا ہے یہ، تاکہ جو عبادت کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کا ثواب ملنا انسان کو، وہ مقصد جاتا رہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ریاکاری کو اندر شامل کر دیتا ہے۔ وہ کسی کی، اس نے غریب کی مدد کی
صحیح. تو اس کے اندر احسان جتانے کو شامل کر دیتا ہے. اسی طرح روزہ رکھا، اب روزے کے اندر گناہوں کو شامل کر دیتا ہے کہ تیرا ٹائم یہ جو 15 سے 16 17 گھنٹے کا روزہ ہے یہ کیسے گزرے گا. چلو تو کھا تو سکتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بھی دو جو روزہ ٹوٹنے کے 3 اسباب ہیں وہ تو کر نہیں سکتا. اب اس کا ٹائم بھی گزارنا ہے. اب ٹائم گزارنے کے لیے شیطان کیا سجاتا ہے، چل تو فلم دیکھ لے، چل تو معذلہ ڈرامہ دیکھ لے، چل تو گناہوں بھری محفل میں بیٹھ جا، یہ کر لے وہ کر لے. تو اس کو ایسی مصروفیت کی راہ دکھاتا ہے کہ جو ہوتی ہی گناہوں بھری ہے. تو یہ عبادات پہ حملہ کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے. گناہوں کو ایسا اس کو جناب ریپر ڈال کے اندر سمجھ لو غلاظت ہے اور اوپر خوبصورت سا ریپر ہے. وہ ریپر اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو کتنی خوبصورت چیز ہے، لیکن انسان ریپر کو دیکھتا رہ جاتا ہے. شیطان اس کو اندر والے حصے پر غور کرنے کی بھی مہلت نہیں دیتا کہ اگر میں نے اس کو لیا تو میرا بنے گا کیا. یہ تو گویا ایسے ہی زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بندوں کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. مزین کر ہوتی برائی ہے لیکن اس کو وہی کوٹڈ کر کے کوٹڈ کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ برائی کو ایسا مزین کرتا ہے، ایسا سجا سنوار کے پیش کرتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ اس کی طرف بڑھے چلا جاتا ہے. تو یہ گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. پھر انسان اسی پالیسی کی وجہ، اس کی اسی چال کی وجہ سے، اس کے اسی جال کی وجہ سے پھر انسان نہ کرنے کا بھی کرتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جوے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور قتل و غارت تک میں مبتلا ہو جاتا ہے، رشوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی جو ٹھان لیا ہے ساری کہ اب گناہ کروانے ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ان کو اچھا کر کے دکھا رہا. پھر ایسی دلدل میں دھکیلتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے باہر نکلنے کی، اگر وہ اور اندر اتنا زور لگاتا ہے پھر بندہ اور اندر ہی یہ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے. اچھا ایک اس کا اور چاہت ہے جو ہم آج بیٹھے نا کہ چاہتا کیا ہے. ابھی تو چاہت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ حصہ ہے کہ یہ کرتا کس طرح عمران بھائی، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے. تو ایک چاہت اس کی یہ ہے کہ فتنہ اور فساد یہ پھیلایا جائے. اور فتنہ فساد میں سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا کی جو حالت ہے کہ انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر نظارہ کرنا ہو تو آپ کسی بھی ملک کی ٹریفک چیک کر لیں تو لگے گا چند ایک جگہ کو چھوڑ کے کہ وہاں تھوڑی قانون کی پابندی ہے کہ اگر وہ بولے گا بھی تو پکڑا جائے گا قانون. اور کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بولے گا تو تگڑا سمجھا جائے گا. تو یہ اب کیا کہ وہ ٹریفک کے اندر عمران بھائی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ لگتا ایسا ہے کہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا. تھوڑی سی خلاف مزاج بات ہو جائے، اگر اگلی گاڑی رک گئی ہے اور وہ کیوں رکا ہے، اس کو شوق تھوڑی ہے روڈ پہ رکنے کا کہ روڈ پہ ایسا کوئی دلکش منظر ہے، اس نے گاڑی روک کے دائیں بائیں کیا بات ہے، کیا سبزہ ہے، کیا آبشار ہے، اور سامنے کیا جناب وہ جانوروں کا ریوڑ چلا آ رہا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے. وہ اس شوق میں تھوڑی رکا ہے یار، وہ تو اگلی گاڑی رکی. وہ کیوں رکا، وہ اگلی رکا، تسلسل دیکھو کہاں تک جا رہے ہیں. اور یہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں یہ اگلی گاڑی والے پہ غصہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک غصہ تو یہ ہے نا کہ بندہ پی بھی سکتا ہے. پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہارن، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کو ہارن مارنا نہیں نہ آتا اس کو گاڑی چلانی بھی نہیں آتی. مقصد نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ تو سمجھدار ہیں کہ اس کو بٹن پہ ہاتھ رکھنے کا ہارن مارنا نہیں کہہ رہا میں. کب مارنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد الرٹ کرنا ہے سامنے والے کہ آپ روڈ پار کرنے لگے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، آپ ایک ہی رو میں گاڑی چلائے جا رہے ہیں، پیچھے گاڑی آ رہی ہے، آپ مجھے راستہ دے دیں. تو یہ تھوڑا سا یہ مقصد ہلکی آواز سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن کریں کیا جب کسی نے اپنے کانوں کا والیوم ہی اونچا کر رکھا ہو اور وہ موبائل پہ لگا ہوا ہو، اندر اس نے ٹیپ لگائی ہو، اور پیچھے والے مجبور ہوں کہ وہ پھر چھوٹا سا جو پی 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 والا ہارن ہوتا ہے اس کی جگہ پھر 4 گنا 10 گنا والا ہارن لگواتے ہیں. وہ ان کے لیے لگواتے ہیں جو پیچھے سنتے نہیں کسی کی. کبھی کبھار جو راستہ چھوڑنے والا ہوتا ہے نا اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے،
اتنا بڑا ہارن وہ سنتا ہے اور یہ سن کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، برابر سے وہ چھوٹی سی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے. وہ تو اتنا غصہ بھی آتا ہے اس وقت جب کوئی ایسا کرتا ہے کہ یار پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ضرورت مند ہے، جو واقعی جیسے ایمبولینس بھی آ رہی ہے، بعض افراد نے، عمران بھائی آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بعض افراد کیا کرتے ہیں اپنی چھوٹی سی گاڑی میں، اپنی پرائیویٹ گاڑی میں کیا کریں گے، ایمبولینس کا ہارن لگا. اللہ، یہ تو دھوکہ دینے والی کیا بات ہے. ہوگا، اس کو بس راستہ ملتا چلا جائے، وہ راستہ لے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں مدنی چینل کے ناظرین جو انسان کے رویوں میں آ گئی ہیں، کیسے آئی ہیں، کس نے ڈالی ہیں، اور اس سے نتائج کیا مل رہا ہے. یقیناً ہم اس سے پریشانی کی طرف آ رہے ہیں. چھوٹا سا معاملہ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہی جھگڑا فساد، جس طرح استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے. عمران بھائی سے میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، جو استاد صاحب کی بات ہے اسی کو اگر آگے بڑھائیں، کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو دشمنی اور سرکشی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر تو شیطان کا ہدف مسلمان کا ایمان ہوا کرتا ہے. جی ہاں، جس طرح کہ مسلمان کو بے ایمان کر دیا جائے، اس کو کافر بنا دیا جائے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام سے، ایمان سے روکا جائے. اور اس کے بعد پھر دیگر بھی اہداف شیطان کے ہوا کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا کی جائیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں، لوگوں میں دشمنیاں پیدا کی جائیں. اور اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کے حبیب نے فرمایا سل من قطع کا، فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو. کیا بات. اللہ رب العالمین تو اتفاق کی فضا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ دوستیاں بڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے. تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، دشمنیوں کو پھیلا رہے ہیں، یا پھر محبتوں کو عام کر رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول محبتوں کو عام کرتا ہے، نفرتوں کو مٹاتا ہے. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہدف ہے کہ مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اچھا، اس کے ہیلے بہانے، تو اب دشمنیاں پیدا کرنے کے ظاہر ہے کہ یکدم تو دشمنی پیدا نہیں ہو جاتی. وہ کیا ہے کہ ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، قطرہ گرتا رہتا ہے، پھر جو ہے وہ بہت بڑا سوراخ ہو جاتا ہے. یعنی کہ معمولی سی باتیں بری لگتی ہیں، کسی کی چھوٹی چھوٹی سی بات بری لگتی ہے، اور پھر اس کے لیے دل میں بغض و حسد پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب بغض و حسد پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ معمولی سی بات بھی یہاں تک بری لگ جاتی ہے کہ بندہ دوسرے کا گریبان پکڑ لیتا ہے. تو شیطان دشمنی پھیلانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اور ہمارے اسلام کے احکام یہ ہیں کہ دشمنیوں کو ختم کیا جائے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، تو ہمیں اس پر غور کر کے محبتوں کو عام کرنا چاہیے، دشمنیوں کو پھیلانا نہیں چاہیے. دشمنیوں کو پھیلائیں گے تو یقیناً اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اور جس طرح یہ بات آپ نے بیان فرمائی کہ دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے. اچھا عابد بھائی ذرا غور کریں تو یہ بات ایسی ہے کہ یہ دل میں ہی پیدا ہوئی نا. ابھی بندے نے کوئی ایکشن تو نہیں کیا، وہ ایکشن کرے گا تو اس کا پھر کوئی اور نام ہوگا. ابھی صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ برائی پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کو بھی پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. یعنی شریعت کی تعلیم دیکھیں کتنی ستھری ہے، کتنی عمدہ ہے، کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بخار سے بچنا ہے تو نزلے سے ہی بچا جائے، کیونکہ یہ اگر بڑھے گا تو پھر بخار کی صورت اختیار کرے گا. اسی طرح اگر دل صاف ہوگا نا تو پھر وہ اپنے اعضاء سے بھی بندہ ایسے عمل نہیں کرے گا. ابھی شیطان کے سارے وار ہیں، اس پہ کس طاقت سے بندہ چاہے تو کتنا اس کو پاورفل ہونا پڑے گا کہ شیطان کے وار کا جواب دے سکے. بہت آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے. یہ کہ شیطان سے بچنے کے حوالے سے کہ کیسے بچا جائے. اب شیطان کے پاس طاقت ہے، وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے جسم میں خون کی طرح رننگ کرتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ انسان بے بس سے جناب اس کے پاس کوئی بچنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. یار اتنا طاقتور ہو گیا ہے، ہمارے جسم میں چلتا ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہم تو پکڑ کے اس کو مار دیں، ایسا کر دیں. ایک اسی طرح پکڑ کے مارنے کا واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھرنے کے لیے بھیجا. اچھا، تو آگے شیطان ایک غلام کی دلچسپ بات ہے کہ شیطان کو پکڑ کے مارا جائے.
یہ اس وقت بھی آپ اس کا مناظر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حاجی جب کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہاں پہ وہ بڑا جناب غصہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پتھر مارنے کی بجائے جو سنت ہے مستحب ہے وہ بسا اوقات لوگ جو ہے بڑی بڑی چیزیں ہی مار رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی یہاں اس کو مارنے سے، اگرچہ یہ چھوٹے پتھر مارنے سے وہ ذلیل ہو رہا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ایک طرح سے وہ جو پتھر مار رہے ہو، بڑی بڑی جوتے مار رہے ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ شیطان کو یہاں مار ڈالو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان کو مارنے کے جو اور طریقے بتائے گئے ہیں شریعت میں اس کو فالو کرو، ان کو اپناؤ تاکہ شیطان جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھرنے کے لیے بھیجا. وہ پانی بھرنے گئے تو آگے شیطان ایک غلام کی شکل میں، کالے غلام کی شکل میں آ گیا، پانی نہیں بھرنے دے رہا ہے. اب لڑنے پہ تیار ہو گیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور اس کو زمین پہ پچھاڑ دیا. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا، مدد کرنے لگا، پھر لڑنے لگا، پھر دوسری بار لڑنے لگا تو پھر آپ نے پکڑ کے اس کو مار دیا. ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ عمار کی لڑائی 3 مرتبہ شیطان سے ہو رہی ہے. اللہ، حضور نے غیب کی خبر دی. اللہ، 3 مرتبہ حضرت عمار نے شیطان کو پچھاڑ دیا ہے، زمین پر گرا دیا ہے. حضور فرما رہے ہیں. اب جب واپس آئے نا تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمار، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں اس طرح بتایا کہ شیطان سے لڑائی ہوئی ہے ان کی. کہا ہاں واقعی لڑائی ہوئی ہے، 3 بار ہوئی، اور تیسری بار تو مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں اس کو، اچھا اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ شیطان ہے میں تو اس کو پکا ہی مار دیتا. اچھا ویسے مار دیتے. بولے ایک مرتبہ تیسری بار تو مجھے اتنا غصہ آیا اس بندے پہ، وہ بندے کی شکل میں تھا، اتنا غصہ آیا کہ میں تو دانتوں سے اس کی ناک کاٹنے والا تھا، اس کی ناک کاٹ دیتا. میں نے قریب ہی کر دیا تھا منہ، لیکن اس کی ناک سے گندی بدبو آئی کہ میں نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، میں فوراً پیچھے ہٹ گیا تو وہ بچ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ انسانی جسمانی طاقت انسان کی جو ہوتی ہے اس سے وہ شیطان کو نہیں مار پاتا، کہ جسمان جب تگڑا جوان ہے وہ مار سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس کا ایک ذکر حدیث پاک میں یوں ہی ملتا ہے کہ تم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان وہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو آپ غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، جس کا خلاصہ ہی ہے. تو اب یہ کہ بندہ یہ کہے جی میں طاقتور ہوں، میں تو شیطان سے لڑ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. اگر شیطان نظر نہیں آتا اور وہ طاقتور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں، اے پروردگار تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو اسی کا حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس کی مدد شامل حال ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ملے گی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بندے پر ہوگی. شیطان خود ہی کمزور ہوگا، خود ہی بھاگے گا. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوگا تو انشاءاللہ شیطان بھاگتا چلا جائے گا. اور ایمانی طاقت ہوتی ہے جو شیطان کو کمزور کر دیتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے پر مقرر کیا تھا کہ غلے کا تم خیال کرو. حدیث کا خلاصہ مختصر عرض کر رہا ہوں. تو مقرر کیا کہ اس کا خیال رکھو. اب شیطان آیا اور غلے کو چرانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر اتنے طاقتور نہیں تھے، تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے پیارے صحابی، جنتی صحابی، اللہ شیطان کو پکڑ لیا. شیطان کو چور تو چوری کرتا ہے، میں تجھے پکڑوں گا، صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تیرے ہاتھ کاٹیں گے حضور. اب شیطان منتیں ترلے کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑا سا دے دو، یہ وہ. اب وہ کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو رحم آ گیا، چلو رحمت للعالمین کے غلام تھے، رحم آ گیا، چلو جی کیا بات. اس کو چلو جاؤ یہاں سے. اب پھر وہ اگلی رات کو پھر آ گیا چوری کرنے. ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا وہ رات والا چور آج پھر آئے گا. حضور نے غیب کی خبر دی، فرمایا وہ رات والا چور پھر آئے گا. اب اگلی رات کو پھر آیا، تیسری رات کو پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تو روزانہ وعدے کرتا ہے اور پھر وعدہ توڑ دیتا ہے کہ میں کل نہیں آؤں گا، تو پھر چرانے آ گیا ہے. تو آج تو میں تجھے پکڑوں گا. اور ایسا پکڑا کہ شیطان چھڑا ہی نہ پایا. بڑا زور لگایا شیطان نے، نہ چھڑا پایا. آخر کار منتیں کرنے لگا، کہا کہ ایسا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک بڑی پیاری چیز بتاتا ہوں. کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہے کہ جب تم یہاں آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اس سے تمہارا یہ غلہ بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا، اور چور سے بھی بچے رہیں گے آپ. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ 3 راتوں سے جو قیدی جس کو پکڑ رہے ہو تم، کہہ رہے ہو کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چور وہ کون ہے؟
کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ ہی اس کا رسول بہتر جانتا ہے کون. صحیح. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. اللہ اکبر. وہ شیطان تھا، چور بن کے آ رہا تھا، وہ شیطان تھا. وہ ہے تو بڑا جھوٹا، بات بڑی سچی کر گیا ہے. بات ایسی ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات کو، اس کا مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، اور اس کا ایمان بھی محفوظ. تو ہمیں قرآن کریم عطا کیا گیا، قرآن کریم ہم پڑھیں رات کو، بجائے اختتام موبائل پر ہونے کے، رات کو ناجائز کام ذرائع پر ختم ہونے کے، ہم قرآن کی آیات پر اپنا اختتام کریں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، خالدی میں جنہیں جانتا ہوں، میرے کئی نمازی، ایسے ایک نمازی کا واقعہ ملا، وہ رات کو بیچارہ سویا، بس وہ رات کو سوتا ہی رہ گیا، صبح اس کی نہیں ہوئی، صبح اس کی قیامت کے دن ہوگی. ایسے ہی لوگ ہیں. اچھا ایسا ہی ہے درود پاک کہا جاتا ہے نا کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اللہ اللہ، کیا خبر کل تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین. یہ ایسے ہی بندہ سوتا ہے تو پھر کبھی سویا ہی رہ جاتا ہے، اٹھانے والے اٹھاتے ہی رہ جاتے ہیں. اٹھاتے رہ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں شیطان لمبی امیدیں دیتا ہے، اب کام میں الجھا دیتا ہے. درود پاک کی چادر بچھی ہوئی ہے، اب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گے، 10 منٹ بیٹھ جاؤ گے، درود پاک پڑھ لو گے تو اپنی برکت. نہیں، شیطان بولے گا نہیں جلدی چلو، کاروبار نمٹانا ہے، دکان بند کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کام میں اجال دے گا، نیکی سے روک دے گا. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی نیکی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی نکل رہے ہوتے ہیں مساجد سے بسا اوقات کہ جناب ہم نے جا کر بہت بڑا کام نمٹانا ہے، بہت ضروری کام ہے، نکل گئے. اچھا جو درود پاک پڑھ کر یا دیگر جو اذکار وغیرہ مسجد میں ہو رہے تھے وہ ختم کر کے جب وہ باہر آتے ہیں تو یہ بھی حضرت باہر چبوترے پہ کہیں بیٹھے ملیں گے، کہیں چوک پر کھڑے ملیں گے، کہیں کچھ گیدرنگ لگی ہوگی. تو وہ وقت جو مسجد میں بیٹھ کر گزارا جا سکتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسجد جو ہے یہ شیطان سے بچنے کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے. اللہ. تو اس قلعے میں بندہ اپنے آپ کو رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکتیں بھی حاصل کرے گا اور شیطان سے بچنے میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شیطان سے بچنے کی جہاں باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں دیگر چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، وہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم بھی تو عبادت کا ذوق نہیں رکھتے، ہمارا بھی تو دل نہیں بڑھتا عبادت کی طرف، ہم بھی تو نیک اعمال کی طرف آنے میں سستی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی سستی کو چاہیں تو آپ سارا ملبہ کسی اور کے سر ڈال دیں، چاہیں تو خود سے کوشش کر کے آگے بڑھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یار شیطان نے سستی دلا دی، شیطان نے یہ کر دیا، آپ نے اس کو اتنا حاوی ہونے کیوں دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں پڑھا کہ یہ پڑھ کر رب العالمین جل وعلا کی حفاظت میں آ جاتے، شیطان سے بچتے، لا حول پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، دیگر بھی اعمال اور وظائف اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بندہ شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت میں آ سکتا ہے. یہ سیکھ کر آئے گا، یہ کرنے سے آئے گا، اور پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی کیسے ہیں؟ میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مزید میں نے اپنی مفرت کے لیے دعا کروانی ہے اور ایک نعت سننی ہے، سوچتا ہوں وہ گھڑی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کریم آپ کی، ہم سب کی، آپ کے اہل خانہ کی، مدنی چینل دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، تو یقیناً دعا ایک مسلمان کا بہترین ہتھیار بھی ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے. ساتھ ساتھ نیک اعمال میں اضافے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ برکت دے. مزید آگے بڑھتے ہیں. کال کار بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ ایک نعت سنا دیں یا اس کے چند مصرے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مزید قطاری ہے، میں نیو کراچی سرجانی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت تڑپ رہتی ہے اس کو سننے کی، اور کال بھی لازمی شامل کرنا. آقا آ جائیے نا، جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے جی. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھیے آپ کی کال شامل کر لی، اب وقار بھائی نے سن بھی لی ہے. دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، فرمائش پوری کرتے ہیں
تو بھی سبحان اللہ، اور اگر پوری نہیں کرتے تو ویسے تو امیدیں کر دیں گے، اچھے آدمی ہیں، اللہ کریم برکت دے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کالز ماشاءاللہ آپ بہت ساری کرتے ہیں اور سبھی کی فرمائشیں پوری ہو جائیں، اور جس کلام کی آپ نے فرمائش کی، جسے مثال کے طور پر مجھ سے کچھ پوچھیں اور وہ مجھے پتہ ہی ہو، میں اس کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہی ہوں، وہ نعت کی فرمائش مجھ سے اور میں پڑھنا بھی جانتا ہوں، مجھے یاد بھی ہو، ضروری نہیں ہے ایسا، کبھی کبھار نہیں بھی ہو پاتا تو معاف فرما دیا کریں، لیکن وابستہ رہ شجر سے، امیدیں باہر رکھ، پھر اگلے پروگرام میں کسی اور سے وہ فرمائش کر لی جائے تاکہ پوری ہو جائے. لیکن مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً عشق رسول بڑھانے والے مختلف کلام سلسلوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ برکتیں حاصل رہیں گی. مزید کال لیتے ہیں. محمد عامر اتاری، آپ مجھے لگ رہا ہے اچھی لینڈ کا آواز ہے سر، کلام کی فرمائش تھی کہ کلام سنا دیجیے. سیل گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. واہ جی واہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی کیا بات ہے. آج صبح میں مدنی چینل کے لیے جب آ رہا تھا تو ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے زیارت مدینہ کے حوالے سے بڑی انفرادی کوششیں بھی انہوں نے کی تھی اور برکتیں بھی بڑی بتائی تھیں، اپنی حاضری کے طریقے بتاتے تھے، اور جس طرح فیضیاب ہوتا ہے بندہ تو خوشی ملتی ہے، اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ باتیں کر کے. کبھی کبھار ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو حضور کے دربار میں بیٹھ کر اگر آپ نے سنے ہو نا، اور اس کلام کی فرمائش آ جائے، کبھی پڑھا جائے، تو بندہ اسی کیف میں، اسی ذوق میں چلا جاتا ہے. تو سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. عشق والوں کے انداز نرالے ہیں، اور یہ عشق رسول میں ہی لکھا گیا، عشق مدینہ میں لکھا گیا گویا کلام ہے. اللہ کریم اس کی برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ موضوع کی مطابقت سے بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. واپس آئیں گے تو آپ کے میسیجز بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی حصہ بنائیں گے اور وقار بھائی سے ہم فرمائشیں بھی لیں گے. ابھی نگران شورا کو سنتے ہیں. میسیج آیا 24 گھنٹے خودکشی کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. خودکشی کا تو نہ ہی سوچے، وہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا، اس آلے سے، اس شے سے اس کو عذاب دیا جانے کے ارشادات میں نے پڑھے ہیں. ایڈوانس تھنکنگ بھی سم ٹائم پرابلم کریٹ کرتی ہے، لیکن اوور تھنکنگ تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. ضرورت سے زیادہ ہی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی نہ کریں. اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل پیدا کریں اور اس کو پڑھیں، صبر کریں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور حرام موت کی طرف نہیں، بلکہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی حرام حل کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا، پھر یہ سوچیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کے بیماری میں، اگر اللہ انہیں صحت دے دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے ہیں جن کی ایمان کی سلامتی ان کی صحت میں، اگر اللہ انہیں بیمار کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی غربت میں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر کے امیر کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں، اگر انہیں غربت دے دی جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو ہمارا بھلا کاہے میں ہے، کس میں ہے، یہ سوائے رب کے کون جانتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. ہمارا رب سمیع و بصیر ہے، اس کی شان علیم و بذات الصدور، دلوں میں آنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بندہ جس حال میں ہو رب کو پتہ نہ ہو. تو میرا حال میرا رب جانتا ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور وہ جو وقت آیا ہے آزمائش کا، اس میں اپنے رب کو مزید یاد کرے، اور وہ جب اپنی رحمت سے آپ کو نکالے گا نا، پھر بندے کو بعضوں کو خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت میرے لیے کتنی بڑی راحت کا سبب تھی. مصیبتیں آتی ہیں لیکن آسانیاں بھی اس کے تو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب آزمائش آتی تو آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے اندر آسانی والی یعنی راحت والی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو میری درخواست ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص، گھر بار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، روزگار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، استغفار کریں، رجوع کریں،
माफी मांगें, तौबा करें और नमाज तहज्जुद की कोशिश करें, इशराक चाश की नवाफिल भी अदा करें और नमाज बा जमात का एहतमाम करें, सच बोलें, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करें। जब निकालना ही उसी रब ने तो फिर उसको राजी करके उसकी रहमत लेने की कोशिश करें ना। बिल्कुल जी, रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल करने की कोशिश करें। शैतान का एक काम ये बयान किया गया कुरान में, फरमाया अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान जो है वो तुम्हें खौफ दिलाता है फ़क्र का, मोहताजी का। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें मोहताजी का खौफ दिलाता है। कभी कभार ऐसे उलझा देगा कि बस तू फंस गया भाई, अब नहीं निकल सकता, अब तेरा बचने की कोई राह नहीं है, अब ऐसा करके खुदकुशी कर, छुटकारा पा। वो छुटकारा नहीं होता, वो इसकी एक और चाल होती है जो फंसा देता है। वो कौन सी मुश्किल है जिससे हमारा रब हमें नहीं निकाल सकता? वो मुश्किल जो है, अब्दुल हबीब भाई का जुमला बड़ा प्यारा लगता है, ये फरमाते हैं जो मेरी आपकी मुश्किल है ना, चाहे कितनी बड़ी है, शायद वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे बड़ी होगी, लेकिन रब की रहमत से, उसकी कुदरत से बड़ी नहीं होती। वो चाहेगा तो एक नजर रहमत डालेगा, बंदे की मुश्किल दूर हो जाएगी, वो परेशानी से बचा लिया जाएगा। कुरान करीम में इरशाद हुआ वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस ज़ात पर मजबूत भरोसा रखो जो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आनी। मुश्किलें मर जाएंगी, अपनी मौत आप मर जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसा सहारा, ऐसा आसरा अता फरमाएगा। इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें बना देता है, निकलने के रास्ते बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, उसे वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से बंदे का गुमान नहीं होता। तो अपने रब से अच्छा गुमान रखें। सुभान अल्लाह। रोज़ी के हवाले से आपने बात की खालिद भाई, अब देखें ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि अल्लाह मुसलमानों का दोस्त है। वहाँ शैतान के बारे में क्या फरमाया कि इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, फरमाया कि शैतान मुसलमानों का दुश्मन है। और फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह मुसलमानों का दोस्त है। ठीक है, शैतान दुश्मन है, अल्लाह मुसलमानों का दोस्त है। और जब हम अपनी हालत पर गौर करें तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। जब आपने रिस्क की बात की, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों का वाली है, जब अल्लाह वाली है तो फिर रिस्क भी है, सब कुछ है, जो मुकद्दर कर दिया है वो सब कुछ होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है कि शैतान जो है ना वो फ़क्र व फाक़े की जो है ना वो जहन के अंदर ख्यालात को लेकर आता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ज़हनों दिलों के अंदर जो है वो वसवसे डालता है, और वसवसे ऐसे डालता है कि बंदा फिर गुनाहों के अंदर मुलव्वस हो जाता है। और शैतान एक काम ये चाहता है कि जैसे कि आपने भी शुरू में आयत करीमा खालिद में जिक्र फरमाई कि ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, कि शैतान बहुत सारे अमाल को बड़ा खूबसूरत बनाकर पेश करता है। ये काम किया जाए तो बड़ा नेकी का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है। और फिर बंदा जब नेकी समझकर उसको करता है तो फिर क्या होता है कि बंदा फिर गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है। और फिर कभी ऐसा मकाम भी आता है कि बंदा अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, गैर मुस्लिम हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। अल्लाह हमें इससे बचाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इहयाउल उलूम के अंदर एक शैतान के हीले साजियों का, बहानों का बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है। बनी इसराइल का एक वाक़या है कि शैतान एक बादशाह की एक लोंडी का जो है ना उसकी गुलाम का गला दबा देता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब उसका इलाज करवाना होता है तो कोई भी उसका इलाज नहीं करवा पाता। फिर शैतान उनके दिमाग में डाल देता है कि इसका इलाज फुला राहिब करेगा, लिहाजा वो उस वक्त का बड़ा नेको पारसा शख्स था, उसके पास जाया जाए और इलाज करवाया जाए। अब क्या होता है कि ये सारे उसके पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वो कहता है कि मुझे इलाज नहीं करना, राहिब इनकार कर देता है। तो बहरहाल उस पर कोशिश करते हैं, तो फिर शैतान इसके दिल में ये डाल देता है कि इलाज करना तो एक अच्छी बात है, औरत का इलाज करना है तो ठीक है, अगर उसको शिफा मिल जाती है तो बड़े सवाब का काम है। अब जब वो इलाज करने पर राज़ी हो जाता है तो फिर अब शैतान वो उसके सरबराहों, सरपरस्तों के दिल में डाल देता है कि कुछ दिन इसको इस राहिब के पास छोड़ दिया जाए, और फिर जब ठीक हो जाएगी तो इसको वापस ले जाएंगे। तो राहिब कहता है, वो इस पे भी राज़ी नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर वो अपनी जो है ना वो सोहबत में रख लेता है और ख़िदमत वगैरह सारे मामलात फिर, लेकिन जो है ना करने का हो जाता है।
اور پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ جو ہے یہ راز فاش نہ ہو. اب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ راہب اس کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر شیطان ان کے والیوں کے، اس کے سرپرستوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس نے تو، راہب نے جو ہے بدکاری کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے، اب جا کر دیکھو. اب جا کر سارے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ راہب پکڑا جاتا ہے اور معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب شیطان اپنا اصل وار کرتا ہے اور پھر اس راہب سے کہتا ہے کہ ان ساری معاملات سے میں تمہیں نجات دلا سکتا ہوں. وہ راہب کہتا ہے کس طرح؟ وہ کہتا ہے اس طرح کہ تم مجھے 2 سجدے کر لو، ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو، 2 سجدے مجھے کر لو، یہ سارے معاملات سے میں تمہیں نجات دلا دوں گا. اب کیا کہتا ہے کہ وہ راہب ان حالات سے پریشان ہو کر شیطان کو 2 سجدے کرتا ہے، اور جب وہ 2 سجدے کر لیتا ہے شیطان کو اپنا خدا مان لیتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو نے اپنی آخرت برباد کر لی، میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے آزاد ہوں، میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے. اس کو تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا نا کہ جب شیطان کہتا ہے فلما قال اکفر، جب شیطان کہتا ہے کہ تم کفر کرو، اور پھر جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے انا بری من کا، میں تجھ سے آزاد ہوں، میں تجھ سے بری ہوں. ٹھیک ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، خود یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. اس واقعے سے کیا باتیں دیکھیں عمران بھائی، یہ جو الفاظ آپ نے قرآن کریم کے بیان فرمائے، بندہ سن کے حیرت میں پڑ جائے کہ شیطان ہے اور بندے سے اتنی اس پر آزمائش ڈالی کہ اس کا ایمان لے لیا. اللہ اللہ بھئی تو اتنا اللہ سے ڈرنے والا تھا تو اس کا ایمان کیوں لینے والا بنا؟ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد خود جناب مسکرا رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو جناب اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہاں اگر دیکھیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا تو وہاں پر بھی اس نے یہی کیا کہ وہ سب کچھ کروا دیا اور اس کے بعد جناب خود سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا. بہت سارے معاملات میں مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو کام کروا لیتا ہے، سب کچھ کروا دے گا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ بھی اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کو برے کاموں میں مبتلا کروائیں گے اور پھر کہیں گے کیا اس کو سمجھ نہیں تھی، کیا اس کو عقل نہیں تھی؟ ہم نے اگر ہم کر رہے تھے تو ہم نے اس کو گن تھوڑی رکھی تھی کہ بھائی تم بھی یہی کرو. اللہ اللہ، یہ تو خود پڑ گیا، اب پکڑا گیا تو خود ہی بھوگتے. تو یہ دیکھیں کہ جو برائی میں مبتلا کرواتے ہیں نا بسا اوقات، وہ اتنے نیک بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا جس کو زر کہتے ہیں، گولڈ، بندے کے پاس ہے، سونا بن ہے، سنسان بیابان ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا، اکیلا ہے بندہ. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. جب سونا تمہارے پاس ہے، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ابھی یہ مت سمجھو کہ میں سو جاؤں گا اور آرام کر لوں گا. کوئی نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا اور فوراً آپ کو لے جائے گا جو کچھ آپ کا مال ہے، جو کچھ آپ کا اسباب ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی. عجیب ہی تیری بات ہے، تو ایسے صورت میں بھی نیند پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شیطان کھلا دشمن ہے، یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور نظر تو وہ آتا نہیں ہے لیکن اس کے ہتھ کنڈے سارے بیان کر دیے. وہ دشمن کھلا ایسے ہے کہ اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں اس نے سب کچھ بیان کر دیے. اللہ کریم نے بتا دیا ہے کہ یہ تمہیں اس طرح سے ڈرائے گا، بہکائے گا، دھمکائے گا، ورغلائے گا، اپنے جال بچھائے گا. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے پناہ مانگنی ہے. اگر ہم اس کی طرف نہیں آ رہے تو کب اس کے جال میں پھنس جائیں اور بے خوف ہو جاتے ہیں بسا اوقات. تو ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے کس کس کا کیا کیا بگاڑ دیا، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے. تم اس کی پناہ مانگ لو جو اس کو بھی دیکھ رہے. وہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اعمال اس پر مخفی نہیں ہیں. ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں تک کی خبر اس کو ہے. اس کو خبر ہے تبھی تو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے
پھر وہ نیکی کرنے نہیں دیتا. کیا بات ہے. اور پھر وہ جو بات ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان بہت سارے اعمال کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو خالد بھائی ہزاروں مثالیں اس کی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. شیطان کی چال کے بارے میں ایک بات بیان کی گئی کہ یہ چیونٹی کی سی باریک چال سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. اللہ. چیونٹی کی سی باریک چال، چیونٹی چلتی ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا. کافی عرصے تک تو سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ چیونٹی جب چلتی ہے تو پیر اٹھا کر چلتی ہے یا پیر رگڑ کر زمین تک چلتی ہے. اللہ. اس پر ابھی تک آراء مختلف ہیں. مطلب کتنا دور ہے اور کس طرح کتنا کلوز کر کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی آراء مختلف رکھ رہے ہیں اور ایسی خطرناک چال کے ساتھ وہ چل کر انسان میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کی فرمائشوں کی طرف آتے ہیں، میسیجز بھی میں کچھ پڑھ لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلیوں یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی ماشاءاللہ. قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. ماشاءاللہ جی مجھے یہ کلام سنا دیں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں. کاموکی سے میسیج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق بھائی کی آواز میں یہ کلام سنا دیں. کملی والے محمد. اچھا جی. یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کی 2 سے زائد فرمائش ہیں. ناروال سے میسیج ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. پھر اٹھا ولولہ ہے یاد مغیران عرب. ماشاءاللہ جی دوبارہ یہی میسیج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. اور آقا آ جائیے اس کلام کی فرمائش بھی ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے جس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے. کسی انسان کو شیطان کہنا کیسا. ٹھیک ہے جی اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ بعض افراد کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بندہ شیطان کے شر سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ ان کی بھی نیت کر ہی رہا ہوتا ہے. اللہ کریم خیر کرے جی. اچھا جی آج سلسلہ بہت اچھا ہے. حمزہ یاسین ہیں ان کا بہت شکریہ. اچھا کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں شیطان سے، کچھ وظائف بیان ہوئے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آگے چلیں تو مزید بیان ہو. اچھا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا اس کلام کی بھی فرمائش ہے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وقار بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، کٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان، یا رسول اللہ کٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان، یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے کرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے کرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، سبھی ٹھکرا چلے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا سوئے بیابان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، بہر
دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سامنے جلوہ گر پہ کر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے اللہ 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 رب العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت سے خوش نصیبوں کو فیضیاب فرماتا ہے. مالک کریم ان میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے. شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمیں بھی دکھائے. مدنی چینل کے ناظرین مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول انتہائی ایمان افروز بھی ہوتے ہیں اور جب آپ کسی سوشل ایشو پر بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اس پر دلائل دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی تجربے کار اور عالم نبیل گفتگو کر رہا ہے. آئیے سنتے ہیں مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول شیطان کس طرح سے ہیلے بہانوں سے زوجین میں تفرقہ ڈلواتا ہے ان کی لڑائی کرواتا ہے. کیا معاملات ہوتے ہیں آئیے سنتے ہیں. بڑا اہم وعدہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وعدہ ہے یہ عہد ہے یہ معاہدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی جو آپس میں شادی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میثاقاً غلیظا یہ بڑا مضبوط وعدہ ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا یہ ایک بڑا مضبوط وعدہ ہے. یہ شوہر بیوی سے وعدہ کرتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے تو بیوی سے وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ کہ تمہارے درمیان پیار رحمت اور شفقت رکھ دی. خدا فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو.
تم سے ان کو زینت ملے گی، انہیں تم سے زینت ملے گی، تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گی۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو گھر میں رکھا کرو، اپنی بیویوں کو ضرر نہ دو، ان پہ تنگی نہ کرو۔ یہ وعدہ ہے جو نکاح کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف بیوی کا شوہر سے وعدہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کا وعدہ ہوتا ہے، اس سے وفاداری کا وعدہ ہوتا ہے، اس سے محبت کا وعدہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے وعدہ ہے جسے قرآن فرماتا ہے کہ یہ وعدہ ہے۔ لیکن یا یہ والی سائڈ خراب ہوتی ہے یا وہ والی سائڈ خراب ہوتی ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے کبھی یہ رو رہی ہوتی ہے۔ بیوی روتی ہے کہ شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی نے جینا حرام کیا ہوا۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان رشتہ قائم ہوا تھا، یہ رشتہ مودت کا تھا، محبت کا تھا، یہ رشتہ رحمت کا تھا، ایک دوسرے پہ نرمی اور مہربانی کا تھا، یہ رشتہ معاشرت بالمعروف کا تھا، اچھے انداز میں سلوک کرنے کا تھا، یہ رشتہ لباس کا تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کو عزت ملے اور تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہیں عزت ملے، یہ رشتہ زینت کا تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کو زینت ملے، تمہاری بیوی سے تمہیں زینت ملے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو۔ زندگی ساتھ گزرتی ہے، بہت سی چیزوں کے اندر انبن یا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو شوہر اپنے رشتہ داروں میں جا کے ڈنڈورا نہ پیٹے اور بیوی اپنے میکے جا کے ساری خرابیاں نہ بیان کر رہی ہو کہ میرے سسرال میں یہ ہوتا ہے، میری نند ایسی تو میری ساس ایسی تو میرا شوہر ایسا، میرا دیور ایسا، میرا جیٹھ ایسا۔ نہیں، فرمائیں تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے بدن کو چھپاتا ہے، ہمارے بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے، ہمیں جو ہے یہ مزین کرتا ہے، ہمارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، جو فرمایا نا وعدے پورے کرو، یہ بھی ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا ہے، جس کو پورا کرنے کا حکم۔ اللہ 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 اللہ، کتنی پیاری گفتگو کہ ان وعدوں کو بھی پورا کیا جائے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آیا جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فریقین میں جھگڑا کروا دے، فساد کروا دے، اور پھر اس کے بڑھنے کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ جو ایک تو یہ تھا کہ میاں بیوی کے آپس کی جو چیزیں ہیں وہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بیان کی۔ اب یہ کہ خالد بھائی ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک بات میاں بیوی کے درمیان رہے، ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، یا کسی فیصلے کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے جی کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، کوئی بھی بات آ جاتی، تو جب تک میاں بیوی کے درمیان معاملہ رہتا ہے تو اس کا سیٹل ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ بات دونوں سے نکل کر دوسرے افراد تک چلی جاتی ہے تو وہ پھر بعض اوقات شیطان کا سورس اور اس کا ہتھیار بن کے کام کرتا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شیطان اپنا لشکر پانی پر بچھاتا ہے اور تخت بچھاتا ہے، اب تخت پہ خود بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جو اس کے جو کہتے ہیں چھوٹے شیطان یا اس کے شاگرد اور چیلے وغیرہ تو ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ کام کر کے دکھاؤ، شیطانی کام۔ صحیح۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ اسے پیارا وہ ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اب یہ واپس آتے ہیں، آگے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں جناب اس کو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور چھوٹا شیطان آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان فتنہ ڈالتا رہا یہاں تک کہ ان دونوں میں نے جدائی کروا دی۔ تو شیطان کہتا ہے یہ ہے کام۔ اب اس کو پاس بلاتا ہے اور اس کو پھر چمٹا لیتا ہے، گویا کہ اس کو حسن کارکردگی کا تمغہ دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بڑی پیاری بات لکھی فتاوی رضویہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کا، دوری کروانے کا کام کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کے چیلے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ واقعی ہم اب جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو جڑنے پہ جو فوائد حاصل ہونے تھے
کہ دو زندگیاں ملتی ہیں، ان کے بعد نسل چلتی ہے، خاندان پر خاندان ترتیب پاتا ہے، پھر یہ کہ خاندان بڑھتا ہے اور آپس کا پیار محبت یہ سارا بڑھتا ہے، رشتے وجود میں آتے ہیں نئے. تو یہ جو سارا فائدہ حاصل ہوا ہوتا ہے وہ دو کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ دو کا رشتہ جڑا رہے. جب یہ خالد بھائی رشتہ ٹوٹتا ہے نا، اور ٹوٹنے کے بعد یہاں کی جو کورٹس ہیں ان کی رپورٹس ہیں کہ طلاق کے بعد کے جو حالات ہیں، صرف طلاق دینے کا جو ارادہ رکھتا ہے، کسی نے کہا کہ وہ جا کے جو کورٹ کے اندر بچوں سے باپ کی ملاقات یا بچوں سے ماں کی ملاقات، کیونکہ کسی ایک کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں یہ لوگ طلاق کے بعد، تو ماں کی کسٹڈی میں دیے تو اب باپ کے لیے ایک ملاقات کا ٹائم رکھا ہوتا ہے اور اسی کورٹ کے اندر وہ ایک جگہ بنائی کہ وہاں آ کے یہ ملاقات کر لیں ایک ہفتے بعد، مہینے بعد، اس طرح. تو کسی کالم نویس نے لکھا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں مطلب طلاق کا تصور بھی آئے، وہ جا کے ایک دفعہ یہ منظر دیکھ لے کہ بچے اور باپ جب وہ ملتے ہیں تو باپ اور بچوں کے ملنے کا عالم کیا ہوتا ہے کہ وہ جدا ہو چکے ہوتے ہیں ایک قسم کے میاں بیوی. اب میاں بیوی آپس میں کوئی رشتہ نہیں، لیکن بچوں کا رشتہ، بچوں سے ماں کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، بچوں سے باپ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. تو جوڑنے والا کام بنے، طلاق دلوانے والا، دوری کروانے والا اور توڑنے والا کام نہ کریں. اب سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو جب لگتا تھا نا کہ ان کا رشتہ ٹوٹنے پر پہنچا ہوا ہے میاں بیوی کا، تو خاندان کے بڑے آگے بڑھتے تھے اور ان کے درمیان پھر جوڑ کی کوشش کرتے تھے، صلح کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح یہ تعلیمات اسلامیہ میں سے بھی ہے کہ ان کا کوئی آپ نباہ کی صورت بنائیں. لیکن آج حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. تو یہ ایک مرد کی طرف سے آ جائے، ایک عورت والوں کی طرف سے آ جائے، اور پھر یہ جو ان کے حکم ہے یہ ارادہ بھی ان کا یہ ہو کہ یہ اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یرید اصلاحا، اگر یہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، صلح کا ارادہ کرتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو پنچایت بیٹھتی ہے نا بسا اوقات، جیسے نا ان یرید اصلاحا بینہما، تو صلح کروانے کے لیے بیٹھیں تو صلح ہوتی ہے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن بعض جگہوں پر تو پنچایت بیٹھتی ہی اس لیے ہے کہ بھئی جدائی کروانی ہے، طلاق دلوانی ہے. تو اس پر غور کرنا چاہیے. خاندان کے جو بڑے ہیں وہ جب بیٹھیں تو پھر اصلاح کروائیں، صلح کروائیں، آپس میں تعلق کو جڑوائیں، توڑوائیں نہیں کہ وہ جلتی پر جو ہے نا وہ تیل پھینکنے کا کام کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں اپنا تجربہ بیان کروں خالد بھائی، کچھ عرصے سے میرے پاس جو ہے نا وہ طلاق اپنا خاندانی معاملات لوگوں کے کچھ آتے ہیں، اور یہی طلاق کے اور آپس کے جھگڑوں کے آصف بھائی معاملات وغیرہ آتے ہیں. اچھا جب اس کی چھان بین کی جاتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لو میرج تھی. اللہ ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے اس آیت کریمہ میں کہا نا کہ اس کے لڑکے کے والیوں میں سے ایک ہو، لڑکی کے والیوں میں سے ایک ہو، پھر وہ بیٹھے پنچایت بیٹھے. اور لو میرج میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکے کے والدین تو پہلے ہی الگ ہوتے ہیں، بھی ٹھیک ہے اپنی مرضی کرنی ہے کرو. لڑکی کے والدین بھی گھر والے وہ یوں ہوتا ہے پیچھے پر ڈالا ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی تھی تو اب نبھائیں. اب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کیا تھا بھگتو اب. تو یوں ان کی طرف سے بھی اصلاح کا پہلو نہیں آتا. جیسے عمران بھائی فرما رہے ہیں کہ نیت یہی ہو، ٹھیک ہو کہ بنانا ہے، لیکن ان میں 10 بندے فرض کریں اگر ہیں، ان میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے، انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے. وہ بات بنتے بنتے بالکل بڑھنے والی ہی ہوتی ہے اور اس نے کچھ ایسا کر دینا ہے کہ وہ گڑبڑ ہو جانی ہے. وہ کوئی پرانا قصہ اٹھا کے لے آئیں گے، سلجھاتے وہ ایک دم وہ دھاگا جب الجھ جائے تو آپ کو پتا ہے اس کو کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی. تو اب وہ جب گتھی سلجھ کے بالکل سیدھا اس کو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ درمیان میں آگے تھوڑا سا اس کو گھما دیتے ہیں، اب وہ ایسی الجھتی ہے دوبارہ ایسی الجھتی ہے خالد بھائی کہ اس کو سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ایک کردار ہے اور خاندان میں شامل ہے. اب اس کا کریں کیا؟ تو اس کا یہی ہے کہ آپ محدود تعداد میں ایک یہ تو پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے اور جناب صلح کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کہیں سے بولے گا، کوئی کہیں سے کچھ بولے گا. تو جو بڑے ہیں وہ محدود تعداد میں بیٹھیں اور ان کو تجربہ ہو، شریعت کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ جوڑ کی کوشش کریں.
جس طرف آپ نے ذکر کیا نا، تو کورٹ میں طلاق کے مسائل کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. رپورٹ ابھی کچھ آئی تھی پچھلے دنوں، تو اس میں سے انہوں نے لکھا تھا کہ جو لو میرج کے بعد طلاق کے مسائل ہیں وہ 80% کے لگ بھگ ہیں، کہ وہ طلاق کے لیے وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے لو میرج کی ہوتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اس کو جڑا رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو توڑنے والے بھی گویا کہ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. اور عمران بھائی آج کل ایک اور رجحان چل نکلا. پرانے دور میں جب جا کے کوئی کہتا تھا کہ یار میرے گھر میں کچھ مسئلے ہیں، بیوی سے کچھ انبن ہیں، یا بیوی جا کے کسی عورت سے کہتی تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، تو یہ وہ سمجھاتے تھے جی، اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم یوں کر لو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اب پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے طلاق لے لو. اللہ اب گیا بندہ اس کے پاس، یعنی ایک ہوتا ہے کہ علاج کروانے کے لیے بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ سیدھا میں محتاط لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہڈی توڑ کے پاس جاتے ہیں. جب پہلی ہی ضرب میں ہڈی توڑتا ہے کہ بس طلاق لے، ختم کوئی حل ہی نہیں ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ وہ خود بیچارہ شاید اس کا ڈسا ہوا ہوتا ہے معاملے کا. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بس سکا نا تو کوئی بھی گھر بسے نا. تو برائے وصل کردن آمدی، اللہ اے برائے فصل کردن آمدی. ہمارے آنے کا مقصد تو جوڑنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے، لوگوں میں فاصلے اور جدائی پیدا کرنا نہیں ہے. لہٰذا لوگوں کو جوڑیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے جدائی ڈالی جائے، لوگوں میں اختلافات پیدا کیے جائیں. اور اسلامی حکم یہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ محبتوں کو عام کیا جائے، نفرتوں کو مٹایا جائے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا، یہ جدائی کے بعد کے جو مراحل ہیں، پھر فساد جو بڑھتا ہے عمران، اللہ اکبر، جی، خاندانوں کے اندر جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، تو ایک طلاق سے دو افراد جدا نہیں ہوتے، بہت سارے فساد اور فتنے بھی جنم لیتے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے. فرمایا گیا قرآن میں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے. تو اس سے بچنا ہے، اس کے واروں سے بچنا ہے، اس کے جالوں سے بچنا ہے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات یہاں اسی ضمن میں اور اس گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تھے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، خاص کر جب کوئی وفد، کوئی قبیلہ آتا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ارشاد فرماتے تھے کہ تم میں سے بڑا کون ہے، جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے. پھر وہ سوال کرتا تھا نمائندگی کرتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوابات دیا کرتے تھے. اچھا، بعض ایسے مسائل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے کہ جہاں زوجین کی، میاں بیوی کی بن نہیں رہی، تو حضور کی بارگاہ میں آ کر جب عرض کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر معاملات میں اس طرح کے یہ حکم دینا ہے کہ ابھی جا کر کچھ وقت گزارو، ابھی جا کر کچھ وقت گزارو. جب بندہ وقت گزارتا ہے تو موافقت پھر ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صلح والا ہمیں ذہن عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اس سلسلے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین جل وعلا ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، شیطان کی ہیلہ سازیوں، اس کی مکاریوں اور چال بازیوں سے ہم سب کو اپنی رحمت سے بچائے اور اپنی رحمت میں ہی ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آئیے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی ہب لی
قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا ہی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،